اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ حضرات السلام علیکم۔ آج میں آپ کی خدمت میں ماہ مبارک رمضان کی 23ویں شب یعنی 22 ماہ مبارک رمضان کا دن گزر کے جو رات آئے گی وہ 23ویں شب کہلاتی ہے۔ اس میں جو میں سلسلہ نمازوں کا عرض کر رہا ہوں پہلے اس کے ذیل میں سن لیجئے اور بعد میں شب قدر کے سلسلے میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ دوستوں اور عزیزوں، آج کی جو نماز ہے وہ 8 رکعت نماز ہے، جیسے کہ آپ نے کل پڑھی تھی، اور یہ 8 رکعت نماز جو ہے 2 رکعتیں کر کے آپ کو ادا کرنا ہے۔ اور اس میں آپ کی سہولت کے لیے یہ ہے کہ آپ سورہ الحمد کے بعد جو بھی سورہ آپ پڑھنا چاہیں، جو بھی آپ کو زبانی یاد ہو، اس سورے کو آپ سورہ الحمد کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ 8 رکعتوں میں ایک ہی سورہ پڑھیں چاہے الگ الگ جتنے بھی آپ کو سورے یاد ہیں اتنے آپ ایک بار ایک سورہ ایک رکعت میں پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ایک ہی سورہ جو ہے وہ 8 رکعتوں میں سورہ الحمد کے بعد آپ پڑھیں گے۔ 2 رکعت کر کے نماز ہے۔ انشاءاللہ اللہ نماز کو قبول کرے گا۔ جو شخص اس نماز کو پڑھے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرے گا اور جنت کو اس کے لیے آراستہ کرے گا، اس کی دعاؤں کو قبول کرے گا، اور بھی بہت سے اس کے فضائل ہیں۔ اس کے علاوہ آج کی شب یعنی ماہ مبارک رمضان کی یہ 23ویں شب جو ہے یہ شب قدر بھی کہلاتی ہے، اور احتمال شب قدر بھی اس میں ہے۔ اور اس کے اندر بہت سے اعمال ایسے ہیں کہ جس کے کرنے سے ہمیں بہت زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ آج کی شب آپ کو پوری رات اللہ کے لیے بیدار رہنا ہے، اور پوری شب جو ہے وہ عبادت الہی میں آپ کو بسر کرنا ہے۔ اس شب میں جو شخص رات بھر جاگے گا اور اللہ کی عبادت کرے گا تو امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اسے کہ تمام گناہوں کو، اس کے جتنے بھی گناہ ہیں اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ جو رات بھر شب قدر میں عبادت الہی کر کے بیدار رہے گا، جاگتا رہے گا، اس کے اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، اگر اس کے گناہوں کی تعداد ستاروں سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو، اور اس کے گناہوں کا وزن پہاڑوں سے زیادہ ہی کیوں نہ زیادہ وزن ہو، اور مثلاً اس کے گناہوں کی وسعت جو ہے وہ سمندروں سے زیادہ کیوں نہ ہو، امام فرماتے ہیں کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ لیکن ہاں میں پھر یاد دلا دوں، یہ سب فائدے اسی کو حاصل ہوں گے کہ جس کے دل میں ولایت آل محمد ہے، اور بعد وفات پیغمبر اسلام وہ بلا فصل سلسلہ امامت کو مان رہا ہے اور آخری امام کے وجود کا قائل ہے، اور ان کا انتظار کر رہا ہے اور اجر رسالت کو ادا کر رہا ہے، اسی کو یہ سب فوائد حاصل ہوں گے۔ تو یہ ذہن میں رہے، بغیر حب آل محمد جو ہے وہ کسی بھی عمل کا کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے۔ تو شب قدر جو ہے یہ بہت اہم رات ہے۔ اس رات میں انسان کی تقدیر بھی لکھی جاتی ہے، جیسا کہ روایات میں آیا ہے کہ اس کی تقدیر لکھی جاتی ہے، سال بھر تک جو کچھ اس کے ساتھ ہونے والا ہے اسے تحریر کیا جاتا ہے۔ اس لیے اس رات میں زیادہ سے زیادہ انسان اپنے حق میں، اپنے گھر والوں کے حق میں، اپنے والدین کے حق میں، اپنی اولادوں کے حق میں، اپنے بہن بھائیوں کے حق میں، اپنے عزیزوں کے حق میں، اپنے مومن پڑوسیوں کے حق میں، دنیا بھر میں پھیلے ہوئے مومنین اور مومنات کے حق میں دعائے خیر کرے، اور ان کے گناہوں کی توبہ اور استغفار کرے، اور اللہ سے یہ دعا کرے کہ جو کچھ پروردگار عالم اس کے نام اعمال میں اور سب کے مومنین کے نام اعمال میں لکھے، وہ سب کچھ ایسا لکھے جو دنیا اور آخرت کے لیے ان کے لیے بہتر ہو اور اجر و ثواب کا باعث بنے۔ اور اس شب جو ہے امام ولی عصر علیہ السلام کے ظہور کے لیے بھی زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنا چاہیے ہیں، اور رات بھر آپ عبادت الہی میں مصروف رہیں۔ اس رات 100 رکعت نماز پڑھنے کا بھی بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ یہ 100 رکعت نماز جو ہے وہ اگر قضائے عمری نہیں ہے،
خدا نہ کرے کسی کی قضائے عمری ہو، لیکن اگر کسی وجہ سے کسی کی قضائے عمری ہے تو وہ پہلے قضائے عمری کو ادا کر لے، 6 دن کی قضائے عمری وہ پڑھ لے، انشاءاللہ پروردگار عالم وہی اجر و ثواب اسے عطا کرے گا جو شب قدر میں 100 رکعت نماز کے ادا کرنے کا 2 رکعت کر کے اجر و ثواب ہے۔ اب لوگ پوچھتے ہیں کہ 100 رکعت نماز کیسے ادا کی جائے گی، تو میں عرض کر دوں ظہر سے آپ شروع کیجئے اور فجر تک آپ پڑھیں گے تو 1 دن کی ہو جائے گی، یعنی ظہر کی پڑھی، پھر عصر کی پڑھی، پھر مغرب، پھر عشاء، پھر فجر، 1 دن کی ہو گئی۔ نیت یہ رہے گی جو نماز آپ پڑھیں گے کہ نماز پڑھتا ہوں میں اپنی قضا نمازوں میں سے، قضا عمری نمازوں میں سے، مثلا ظہر کی 4 رکعت مجھ پر واجب قربتاً اللہ، مجھ پر واجب قربتاً اللہ، یہ آپ نیت کریں گے تو انشاءاللہ ہم اس رات میں نمازیں پڑھیں گے، اور اگر قضا نمازیں ہیں تو ہم قضا کی ادائیگی کریں گے، اور اگر قضا نمازیں نہیں ہیں تو 100 رکعت نماز 2 رکعت کر کے ہم ادا کریں گے۔ اور دوستوں یہ بھی یاد رکھیے گا کہ نماز قضا نہیں ہونا چاہیے، اگر کسی وجہ سے نماز قضا ہو جائے تو فوراً ہی پہلے ہی فرصت میں ہم اپنی اس قضا نماز کو ادا کر دیں۔ تو 100 رکعت نماز کا جو اجر و ثواب ہے، اس کے لیے جو روایت ہے وہ میں آپ کو سنائے دیتا ہوں۔ یہ بھی روایت ہمارے اور آپ کے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام سے ہے کہ 5ویں امام نے ارشاد فرمایا جو شب قدر میں 100 رکعت نماز کو ادا کرے گا اللہ اس کی روزی میں اضافہ کرے گا، دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے گا، ڈوبنے، مکان کے گرنے سے یعنی مکان کے نیچے دبنے سے، اور گلے میں لقمہ پھنس جانے سے، اور درندوں کے شر سے اللہ اسے محفوظ رکھے گا، اور نکیرین کا جو خوف ہے، جو قبر میں انسان کو جب نکیرین آتے ہیں ایک خوف پیدا ہوتا ہے، اس خوف سے محفوظ رکھے گا، اور قبر سے باہر جب وہ نکالا جائے گا تو اس کے ساتھ ایک نور نکلے گا جو اہل محشر کو روشن کر دے گا، ایسے نور کے ساتھ وہ قبر سے باہر آئے گا کہ اس پورا جو محشر کا میدان ہے وہ روشن ہو جائے گا، اور اس کا نام اعمال جو ہے اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ روز محشر جب نام اعمال بٹیں گے تو جو نیکوکار ہوں گے، محب اہل بیت ہوں گے، اللہ اور رسول کے مطیع و فرما بردار ہوں گے، آل رسول کے مطیع و فرما بردار ہوں گے، قرآن کے مطابق عمل کرتے ہوں گے، یعنی اللہ کے بہترین بندے ہوں گے، اور اللہ ان سے راضی ہوگا، انہیں جنت دے گا، تو ان کے دائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا، اور جن پر اللہ غضبناک ہوگا ان کے بائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا۔ تو جو شخص 100 رکعت نماز شب قدر میں پڑھے گا، 5ویں امام فرما رہے ہیں کہ روز محشر اس کا نام اعمال جو ہے اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور اسی کے ساتھ یہ بھی ارشاد ہو رہا ہے کہ آتش جہنم جو ہے، جہنم کی آگ سے جو ہے وہ محفوظ رہے گا، اور پل صراط سے جو ہے وہ گزر جائے گا، یعنی پل صراط سے آسانی سے گزر جائے گا، اور جہنم کی آگ سے جو ہے وہ محفوظ رہے گا، اور بے حساب داخل بہشت ہوگا۔ اور اس کا شمار جو ہے، یہ بھی قابل غور بات ہے کہ اس کا شمار جو ہے وہ صدیقین میں، شہداء میں اور صالحین میں ہوگا، یعنی ان کے ہمراہ رکھا جائے گا، یعنی صدیقین اور صالحین اور جو نیکوکار اللہ کے بندے ہیں شہداء، ان کے ساتھ اسے جنت میں رکھا جائے گا، ایسا مقام اسے عطا ہوگا کہ جو شہیدوں اور صالحین اور صدیقین کا مقام ہے۔ تو عزیزان گرامی، اس رات ہم 100 رکعت نماز بھی ضرور پڑھیں، اور اس رات کے جو آپ کی خدمت میں اس سے پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ غسل کا کرنا، اور اس رات میں 2 غسل جو ہیں ان کا بہت زیادہ ثواب ہے، ایک اول شب غسل کرنا اور ایک آخر شب غسل کرنا۔ ایک بار اول شب آپ غسل کریں اس نیت سے کہ غسل کرتا ہوں اعمال شب قدر کا قربتاً اللہ، اور غسل کا طریقہ وہی ہے کہ جس طرح سے آپ غسل جنابت وغیرہ یا غسل جمعہ وغیرہ کرتے ہیں اسی طرح سے آپ غسل کریں گے۔ تو غسل کیجئے، رات بھر شب بیداری کیجئے، اور 2 رکعت
نماز ادا کیجئے جس میں ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد جو ہے وہ 7 مرتبہ سورہ توحید ہے. 2 رکعت نماز آپ اس نیت سے پڑھیں گے کہ نماز پڑھتا ہوں میں اعمال شب قدر کی قربتاً الی اللہ، اور ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد جو ہے وہ آپ 7 مرتبہ سورہ توحید قل اللہ احد کا سورہ پڑھیں گے، اور نماز کو تمام کرنے کے بعد 70 مرتبہ استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ آپ پڑھیں گے. انشاءاللہ اس کا بھی بہت زیادہ اجر و ثواب ہے. میں عرض کر چکا ہوں، پھر یاد دہانے کے لیے عرض کر دوں کہ انسان ابھی اپنے مصلے سے جو ہے وہ اٹھے گا نہیں کہ پروردگار عالم اس کے ماں باپ کو بخش دیں گے، اس کو بخش دے گا اور فرشتے بھیجے گا کہ جو آئندہ سال تک اس کے لیے نیکیاں لکھے گا، اور کچھ فرشتے جنت کی طرف بھیجے گا کہ جہاں اس کے لیے نہریں کھودی جائیں گی، وہ فرشتے کھودیں گے اور درخت لگائیں گے اور اس کے لیے قصر بنائے جائیں گے انشاءاللہ. تو اس نماز کو ہم جو ہے وہ ضرور ادا کریں. اور اس کے بعد عمل قرآن، جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں کوشش کروں گا کہ میں ویڈیو کے نیچے جو ہے وہ آپ کی خدمت میں ایک لنک ڈال دوں کہ جس لنک کو آپ کلک کریں گے تو آپ کو وہ دعائیں لکھی ہوئی بھی مل جائیں گی، اور آواز میں بھی، یعنی آڈیو ویڈیو اور ٹیکسٹ میسج جو ہے وہ سب کچھ آپ کو مل جائے گا. آپ اس کو بھی دیکھ لیجئے گا. اس میں عمل قرآن یعنی قرآن حکیم کو کھولیں گے اور کھول کے ایک دعا ہے اسے پڑھیں گے، پھر اپنی دعائیں مانگیں گے، اور پھر قرآن کو بند کر کے سر پہ رکھ کے ایک دعا ہے اسے پڑھیں گے، اور پھر بے کا یا اللہ اور بے محمدن جو آپ 10 بار پڑھتے ہیں اس سب کو آپ حضرات پڑھیں گے، اور پروردگار عالم اس سب کا ہم سب کو بہت زیادہ اجر و ثواب دے گا. اس رات اور بھی چند چیزیں ہیں کہ جس کو آپ اگر انجام دیں گے تو انشاءاللہ بہت زیادہ اجر و ثواب ملے گا. صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو شخص اس رات سورہ عنکبوت، سورہ روم، یہ دونوں جو ہیں 30ویں پارے کے آخر میں آپ کو مل جائیں گے. 30ویں پارے میں سورہ عنکبوت کے بعد سورہ روم ہے، اور سورہ دخان جو ہے اس کی تلاوت جو ہے وہ بھی اس رات کرنے کا بہت زیادہ ثواب ہے، اور دعائے توبہ کے پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے. اور بھی شب قدر کی بہت سی دعائیں ہیں، انہیں پڑھیے. کثرت سے جو ہے وہ صلوات بھیجیے. زیارت امام حسین پڑھنے کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے. زیارت امام حسین اسلام مخصوص شب قدر کی بھی ہے، اگر وہ مل جائے تو وہ پڑھیے گا، اگر وہ نہ ملے تو پھر کوئی بھی زیارت امام حسین پڑھیے گا. اور 1000 مرتبہ جو ہے وہ سورہ انا انزلنا کے پڑھنے کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے. اور رات بھر خوف الہی میں گریہ کرنا اور اللہ سے دعائیں مانگنا اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی توبہ، اور اللہ سے یہ کہہ کے دعا مانگیے پروردگار تقدیر کا بدلنے والا تو ہے، کیونکہ تو جو چاہتا ہے وہ لکھ دیتا ہے اور جو چاہتا ہے تو مٹا دیتا ہے. اگر ہماری تقدیر میں کوئی تیری نافرمانی لکھی ہو، کوئی گناہ ایسا لکھا ہو کہ جس کے اوپر تو غضبناک ہو، پروردگار اسے مٹا کر ہمارے لیے وہ چیزیں لکھ دے کہ جس سے تو ہمیشہ راضی رہے. کبھی کسی کے ہم محتاج نہ ہوں. پروردگار ہماری روزیوں میں اتنی برکت دے کہ ہم خود بھی اپنی زندگی کو بسر کر سکیں اور دوسرے لوگوں، غریبوں، محتاجوں کا بھی ہم سہارا بنیں. تو یہ رات بہت ہی اہم رات ہے. پوری رات آپ عبادتیں کیجیے گا. پھر سے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یہ 2 سورے، سورہ عنکبوت جو ہے اور سورہ روم جو ہے یہ 30ویں پارے میں ہے، اور سورہ دخان جو ہے یہ 25ویں پارے میں ہے. موقع ملے اس کی بھی تلاوت کیجیے گا. اور دعائے جوشن کبیر پڑھنے کا بھی بہت زیادہ اجر و ثواب ہے. آپ اگر اس کا ثواب دیکھنا چاہیں تو العلم چینل کے اوپر، اسی چینل پر جس پہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں دعائے جوشن کبیر کے پڑھنے کا جو اجر و ثواب ہے، جو فوائد ہیں، اس کا بھی ویڈیو اپلوڈ ہو چکا ہے. اس کو آپ دیکھیے گا انشاءاللہ.
آپ کو اس کے فوائد معلوم ہوں گے، مجھے بھی اور میرے گھر والوں کو اور میرے والدین کو بالخصوص بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میرے لیے دعا ضرور کیجیے گا۔ جیے تو آل محمد کی محبت میں، موت آئے تو آل محمد کی محبت میں، اور روز محشر جب ہمیں ہماری قبر سے اٹھایا جائے تو ہمارا تعارف یہ کہہ کے ہو کہ یہ امام حسین کا ذاکر ہے، یہ حق آل محمد کا بیان کرنے والا ہے، اور بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اس سے راضی ہیں، کیونکہ مجھے معلوم ہے ساری عبادتوں کے فائدے اور ساری راتوں کو جاگ کر نمازوں کے ادا کرنے کے فوائد محبت اہل بیت پہ پوشیدہ ہیں۔ اگر محبت اہل بیت ہے تو سب کچھ ہے، اور اگر محبت اہل بیت نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ محبت خالی آل محمد کے فضائل پڑھنا نہیں ہے، فضائل کے ساتھ ساتھ آل محمد کے دشمنوں سے اعلان بیزاری بھی ہونا چاہیے ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو فضائل پڑھتا ہے لیکن فقہ آل محمد پر عمل نہیں کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آج ویڈیوز ایسے آتے ہیں کہ جو فقہ آل محمد پر عمل نہیں کرتے، مگر وہ فضائل پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے ہم محبان اہل بیت شیعان حیدر کرار آل محمد سے اگر محبت کرتے ہیں تو انہی کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں اور انہی کی فقہ پر عمل کرتے ہیں۔ بس اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو تمام کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ مجھے دعاؤں میں فراموش نہیں کریں گے۔